صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ، اور آج جو باب پڑھیں گے، امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالاعادۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی شخص کو نماز دہرانے کا حکم جو رکوع مکمل نہیں کرتا۔ پچھلے درس میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ رکوع اور سجود کو مکمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھنا ہے، اور پھر رکوع کتنا ہوگا اور جلسہ کتنا ہوگا اور قمہ کتنا ہوگا، ساری تفصیلات ہم نے پڑھی تھی۔ اور آج یہ کہ جو شخص رکوع اور سجود مکمل نہیں کرتا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دہرانے کا حکم دیا۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، بھی اسی طرح کا عنوان تھا، تو بس حدیث کو ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، اس کی زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ حدیث ہے 760، اور یہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ فدخل رجل فصلی، ایک شخص ساتھ داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی۔ ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس جاؤ، نماز پھر پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فصلی ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نماز پڑھی، پھر واپس آیا، پھر آ کے سلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی ثلاثا، جاؤ واپس نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور ایسا آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ فقال، شخص نے کہا والذی بعثک بالحق، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، فما احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا۔ فعلمنی، مجھے بتائیے، مجھے سکھائیے کہ میں کیسے پڑھوں۔ قال، آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو۔ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد وہ پڑھو۔ ثم ارکع، پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کر لو۔ ثم ارفع، پھر سر اٹھاؤ، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ تم تعدیل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی پوری طرح سے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ ہو جائے۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر اٹھو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ ہو جائے۔ ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، اور اسی طرح تم ساری نماز کے اندر کرو۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر پوری تفصیل آ گئی کہ تکبیر سے نماز شروع کرو، اور اطمینان اور تسلی کے ساتھ تمام ارکان نماز کے پورے کرو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو گویا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اچھا، اب اس سے صحابہ کرام تو بہت ڈر گئے تھے کہ اگر اس طرح ہو گیا تو گویا نماز ہوئی ہی نہیں۔ ترمذی کی جو روایت ہے اس حدیث کی، اس میں یہ آتا ہے کہ اگلا حصہ بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمایا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ان میں سے اگر تم کسی چیز کو کم کرو گے تو تم اپنی نماز میں کمی کرو گے۔ یعنی پہلی تفصیل تو یہ تھی نا کہ لگا کہ نماز ہوئی نہیں سرے سے ہی، لیکن اگلا جملہ جو تھا اس سے پھر صحابہ کرام کو تھوڑا اطمینان ہوا کہ نماز ہو تو جائے گی، لیکن نماز کے اندر نقص ہوگا، نقصان لازم آئے گا۔ تو ظاہر ہے نقص والی نماز اللہ کے حضور جائے گی تو اس کا اجر بھی پھر اتنا ہی ہوگا جس طرح کی وہ پڑھی جائے گی۔ تو لازم ہے کہ اگر ہم نماز کے فوائد چاہتے ہیں، نماز سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تو نماز کو اچھے طریقے سے پوری تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اگلا جو باب ہے الدعاء فی الرکوع، رکوع میں دعا کا بیان۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا پچھلے درس میں کہ رکوع اور سجدہ، قومہ، جلسہ، ان کے اندر ظاہر دعائیں ہوں گی، ذکر ہوگا، تو وہ اچھی طرح سے ہوں گے۔ تو رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، اس حدیث میں ہم یہ پڑھیں گے۔ حدیث ہے 761، اور یہ حدیث جو ہے مختلف صحابہ سے یہ روایت ہے۔ آخری روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ و سجودہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں فرماتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ کیا فرماتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔
جو نماز یاد کرائی جاتی ہے ہمیں چند چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اور انہی کو ہم بس پڑھتے رہتے ہیں کہ رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلی. لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تفصیلات پڑھتے ہیں تو ہمیں مختلف کلمات ملتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود اور ان کے درمیان اور دعائیں وغیرہ جو کرتے تھے. تو یہاں پہ جو پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آخر میں اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک فاستغفرہ انہ کان توابا، کہ فسبح بحمد ربک، کہ رب کی تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، فاستغفر ہو اور اس سے استغفار کرو. اس کے بعد اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے بھی یہ پڑھتے تھے کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور رکوع اور سجود میں بھی یہ پڑھتے تھے. اس میں وہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورہ نصر کے اندر. سبح تسبیح، اور وہ کیا تھا سبحانک اللہم، ٹھیک ہے، حمد بحمد ربک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بحمد کا، واستغفروا اللہم اغفر لی. تو ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. میں بار بار اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ ہمیں بھی یاد ہو جائے کہ ہم نے یہ کلمہ جو ہے وہ رکوع اور سجود کے اندر پڑھنا ہے. یعنی کبھی سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی یہ پڑھ لیں سبحانک اللہ، سبحان جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں مختلف اذکار ہیں، یہ سب کے سب پڑھے جا سکتے ہیں رکوع اور سجدے کے اندر. اگلا باب ہے ما یقول الامام ومن خلفہ اذا رفع راسہ من الرکوع، کہ جب امام اور مقتدی رکوع سے سر اٹھائیں گے تو کیا کہیں گے. یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. حدیث ہے 762، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے قال اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے. یعنی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ربنا ولک الحمد، اور یہاں پہ جو اضافہ ہے تھوڑا سا اللہم ربنا ولک الحمد، اے ہمارے اللہ اور ہمارے رب تیرے لیے حمد ہے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کہتے وہ اذا رفع راسہ یکبر، جب سر اٹھاتے تو کیا کہتے تھے اللہ اکبر. واذا قام من السجدتین، اور جب کھڑے ہوتے تھے قال اللہ اکبر، تو بھی کہتے تھے اللہ اکبر. تو پوری تفصیل اس کے اندر آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، لیکن جب رکوع میں جاتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے تھے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے. اور آپ کے پیچھے مقتدی تھے وہ ربنا لک الحمد کہتے تھے، یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے تھے. اچھا بھائی، اس حدیث سے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے. پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی جو تھے صحابہ کرام وہ فرماتے تھے ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد. یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، اور اس کے ساتھ ہی کہتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد. تو اس کی تطبیق کیوں کی ہے فقہاء نے کہ نماز باجماعت میں تو امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کہیں گے ربنا ولک الحمد، لیکن جب کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ دونوں چیزیں کہے گا، سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انفرادی نماز پڑھتے تھے تو دونوں چیزیں کہتے تھے واللہ عالم. اگلا باب ہے فضل اللہم ربنا ولک الحمد، کہ ربنا ولک الحمد کہنے کی فضیلت کیا ہے. یہ حدیث ہے 763 اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے. نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ، کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے فقولوا، تو تم کہو اللہم ربنا ولک الحمد، اور فإنہ من وافق قولہ قول الملائکۃ، کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پیچھے ہم نے آمین کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب امام آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہیں تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہاں یہ خوشخبری ربنا ولک الحمد پہ ہے کہ جب جو کوئی کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد، تو فرشتے بھی اس وقت یہی کہتے ہیں، تو جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا، دونوں برابر ہو گئے، تو اس کے سارے گزشتہ گناہ جو ہیں
وہ معاف کر دیے جائیں گے. تو بہت بڑی بشارت ہے یہ. اسی طرح سے ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کہیں گے تو ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی. اور نماز تو ویسے بھی ایسی چیز ہے کہ اس سے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے کوئی دریا کے کنارے ہو اور 5 دفعہ میں نہائے غسل کرے تو اس کی مٹی اور ساری گندگیاں صاف ہو جاتی ہیں. تو 5 وقت نماز پڑھنے والے کے گناہ بھی اسی طرح سے دھل جاتے ہیں. تو یہی چیزیں ہیں جن کے ذریعے نماز میں گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ کا ذکر، اللہ سے دعا، اللہ سے طلب کرنا، اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرنا اور استغفار کرنا، ان ساری چیزوں سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جو فرشتے اس کے ساتھ اس کے لیے آمین کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو وہ ایک درجہ اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو گویا ہمیں آج کا سبق یہ ملا کہ رکوع میں اور سجود میں کوشش کریں کہ وہ ساری دعائیں پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو انشاءاللہ نماز کی کوالٹی جو ہے وہ بہترین ہوگی اور گناہ بھی معاف ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.